سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمدللہ رب العالمین۔ لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے، پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان درود شریف کی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ اس کا بہت سیدھا سادھا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آج عربی زبان کے جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو صرف اردو پڑھے لکھے ہیں عربی زبان کا ترجمہ ان کو ان کی زبان میں چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، شجر و حجر، خشک و تر، زمین و آسمان، انسان و جنات، ساری دنیا کی ساری چیزوں کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہے، اس نے پیدا فرمایا۔ ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ رب تعالیٰ کے تعلق سے اگر ایک سوال کیا جائے، آپ کے ذہن میں بات آئے کہ اس وقت رب تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ کا وجود ہم مانتے ہیں، اگر رب تعالیٰ کے وجود سے کوئی انکار کرے تو کافی ہو جائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے رب کی سبوحیت و قدوسیت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ رب بے نیاز ہے، رب تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اس کا ارشاد ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب یہ سوال قرآن سے کیا جائے تو قرآن نشاندہی فرماتا ہے اور رب کا فرمان قرآن میں آیا ہے۔ رب کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو، آپ سنتے بھی ہو درود شریف کے فضائل، آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بھی بات چیت کرتے ہو کہ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے، اگر آپ سے سوال کر دیا جائے کہ درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، درود کسے کہتے ہیں، تو ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مسلمان کہے گا کہ درود شریف کے کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن میرے دوست یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات آئی۔ اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کسے کہتے ہیں۔ درود شریف نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے اقرار کے تعلق سے جو جملے ادا کیے جاتے رب کی بارگاہ میں اس کو درود شریف کہتے ہیں۔ مثلا آپ سمجھو کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے نبی کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ رب کا درود بھیجنا ہوا اپنے محبوب پر، یعنی ہر دم اپنے محبوب کی عظمت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور یہ اضافہ کرنا اس کا کب تک رہے گا؟ قیامت تک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بلند فرماتا رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت حیران رب تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ یہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے، اور فرشتے آقا پر کیا درود بھیجتے ہیں، تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں آقا کے سیلے سے مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا درود پڑھنا نبی کونین پر ہوا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور آگے ملاحظہ فرمائیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے تو میرے بندوں میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں۔ میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ میرے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر لمحہ اپنے محبوب کی عظمت بڑھا رہا ہوں۔ میرے فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے محبوب کی امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور تم بھی محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجو۔ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے محبوب پر رحمت نازل فرما، تو میری رحمت تو میرے محبوب پر ہے ہی، لیکن جب تم اپنی زبان سے عرض کرو گے کہ پروردگار میرے محبوب پر رحمت نازل فرما، تو میری رحمت میرے محبوب کے وسیلے سے تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اور تم میری رحمت سے نہا جاؤ گے۔ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ جب بندے مومن رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب پر درود اس طرح سے بھیجتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل پر رحمت نازل فرما، آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرما۔ تو رب کی رحمت تو اپنے محبوب پر حیران ہوتی ہی رہتی ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں، مگر رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے میرے بندو تم میرے محبوب پر رحمت کے لیے مجھ سے عرض کرو گے، وہ رحمت تمہارے اوپر پلٹ جائے گی، اس رحمت کا فائدہ تمہیں مل جائے گا۔ آؤ دیکھو کیسے رحمت کا فائدہ ملتا ہے۔ درود شریف کی بات آ گئی تو سنتے چلو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے۔ یہ درود ایک ایسا عمل ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہو رہی کہ نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ قبول کیا گیا کہ نہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں کہ ہمارے زکوٰۃ کو رب نے قبول فرمایا کہ نہیں، ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کہ میری تلاوت کو رب نے قبول فرما لیا کہ نہیں، لیکن سارے عمل خیر میں ایک عمل خیر درود شریف ایسا ہے کہ بندے مومن نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، محبوب اسے قبول فرما رہے ہیں۔ درود شریف میں ریا ہے ہی نہیں، درود میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے، درود شریف جب بندے مومن پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ اور درود کی بات آ گئی تو پیارے میں عرض کرتا چلو، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی، درود شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے، درود شریف جو پڑھتا ہے وہ دشمن سے مامون ہو جایا کرتا ہے، درود شریف جو پڑھتا ہے وہ حوادثات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ باقی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے نبی کونین کی شفاعت اسے حاصل ہوگی، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، میں اس کو جنت دلاؤں گا۔ درود شریف آقا کونین پر پڑھا کرو۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا پوری زندگی میں مرد مومن کو ایک بار فرض ہے اور کبھی کبھی پڑھنا واجب ہے، اور ہر دم درود شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری مرادیں حاصل ہو جائیں گی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب فرض سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سرکار میں اتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور اتنے وقت میں دعا مانگتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول
رسول اللہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں. یا رسول اللہ 2 حصہ تو میں اور عبادت کے لیے کر لیتا ہوں اور 1 حصہ یا رسول اللہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. آقا فرماتے اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں 2 حصہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا اور اپنے وقت کے 1 حصہ میں دوسری عبادت کروں گا. آقا فرماتے اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آقا کریم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف ہی بھیجتا رہوں گا. تو آقا فرماتے ہیں پھر تمہارے سارے کام بن گئے, تمہارے سارے کام پورے ہو گئے. نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں, تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے پیارے کہ رب کی محبوب کی بارگاہ میں درود قبول ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ جب اول درود پڑھ لو گے تو درود شریف کو آقا قبول فرما رہے ہیں اور آخر میں درود پڑھ لو گے تو نبی کونین قبول فرما رہے ہیں. اب بیچ میں جو تم اپنی تمنا رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے, رب کی رحمت سے امید رکھو کہ رب تعالیٰ تمہاری عرض کو پوری فرما دے گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. اسی لیے حکم ہے کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو وہ آ کے درود شریف پڑھ لیا کرو. آؤ دیکھو درود کی کتنی فضیلتیں ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ پر آپ کے سامنے درود شریف پڑھتے ہیں, آپ کے پیچھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں, سرکار آپ سے ہم غائب رہتے ہیں تو درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو, اسمعوا صلاۃ اہل محبتی, میں محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں وعارفہم, اور میں ان سب کو پہچانتا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میں محبت سے درود پڑھنے والے کے درود کو سنتا ہوں, ان سب کو میں پہچانتا ہوں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرو اور مطالبہ کرو, کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے سوال کرو کہ نبی کونین کا فرمان کب تک کے لیے ہے, کیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہر تھے تب تک کے لیے ہے کہ سرکار جب وصال فرما گئے تب تک کے لیے ہے. تو خدا کی قسم پوری بحث کتاب میں آئی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ پر آپ کے سامنے درود پڑھیں, آپ سن رہے ہو, اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاؤ گے تب آپ کا حال کیا ہوگا. تو اس موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم, جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں ان کے درود کو سنتا ہوں, بھیجنے والوں کو پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا. آپ ذرا غور فرمائیے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب درود پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں. اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا پر درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہو تو اپنے دل میں کاہلی نہ محسوس کرو, اپنی زبان پر کاہلی کا احساس نہ کرو. جو اپنی زبان پر نبی کونین کے درود شریف پڑھنے کے تعلق سے کاہلی کا احساس کرے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ نبی کونین پر درود شریف پڑھنے سے اپنے آپ کو کاہل محسوس کرتا ہے اور اپنی زبان پر تھکن محسوس کرتا ہے. جب نبی کونین پر درود شریف کا معاملہ ہو تو اپنے دل کو سرکار کی طرف لو لگا کر کے نبی کونین پر درود شریف پڑھ لیا کرو. اس درود کو آقا ارشاد فرماتے میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والوں کو میں پہچانتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا جس فرشتہ کا نام ہے سلسائل. اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مقدس پر حاضر رہتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک جو جس کونے میں دنیا کے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتہ سارے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے, یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محفوظ فرما لیتے ہیں. اب یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس فرشتے کی دربانی آقا کریم کے روضے مقدس پر متعین ہے اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق میں اگر کوئی سرکار پر درود پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے, مغرب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے, شمال میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے, جنوب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے. جب رسول کے روضے انور پر رہنے والے فرشتے کی سننے کی طاقت ہے تو رسول اللہ کے سننے کی طاقت کیا ہوگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان والے کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا